حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اور فرمایا اے حسن بصری تم میرا کیسا دوست ہو، اے حسن بصری تم میرا کیسا دوست ہو، میرے دوست کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور تم میرے دوست کے جنازہ کو پڑھانے سے انکار کر رہے ہو، تم میرا کیسا دوست۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے اور دوڑتے ہوئے اس بڑھیا کے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اے بڑھیا، اے لوگوں جنازہ روکو، میں حسن بصری آ رہا ہوں اور میں اس جنازے کو پڑھاؤں گا۔ مجھے اللہ نے یہ کام میں الہام فرمایا، اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا کہ میرے دوست کا جنازہ ہے، جاؤ میرے دوست کا جنازہ پڑھائے گا۔ لوگوں میں یہ حیرت کی بات ہو گئی، یہ تو شرابی تھا، یہ تو کبابی تھا، یہ بدکار تھا، انہوں نے کسی کے گھر کو اجاڑا ہے، یہ باپ کا نافرمان ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے، یہ معاشرے کا سب سے بڑا بدتمیز انسان ہے۔ لیکن آج اس اسٹیج سے یہ اعلان ہوا کہ قاضی مجیب الرحمن کی صدارت کے بعد یہ استغفار کر کے جا رہے ہیں۔ یہ یہاں کے لوگ کٹہارا والا سولی کے کٹہارے پہ نہیں چڑھیں گے، یہ جنت کے دہلیز کے اوپر اور جنت کے دروازے کے اوپر پہنچیں گے اور داروغہ رضوان اس کا استقبال کرے گا۔ حور و غلمان ان کے استقبال کے اندر خوشبوئیں پھیلائیں گے اور وہاں کی عورتیں 70 جوڑے پہن کر ایک جوڑا اگر دنیا بیچ کے اس کو خریدا جائے اس جوڑے کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنی آنچل کو اس زمین کے اوپر لہرا دیں تو یہاں چکا چوند ایسی کہ دنیا کی لائٹنگ فیل ہو جائے، اور اگر وہ اپنی تھوک کو اپنے لعاب کو سمندر کے اندر ڈال دیں تو سمندر کا کھارا پانی اپنی تمام کھاریت اور شوریت کو ختم کر کے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور اس جنت میں یہاں کے نوجوان جانا چاہتے ہیں جس جنت کے ایک پھل کے اوپر جب چھری لگائی جائے گی اس کے 70 ٹکڑے ہوں گے، ایک ایک ٹکڑے کے اندر 70 قسم کا مزہ آئے گا اور ایک ایک جنتی کو 70 حوریں ملیں گی اور لفٹ نما مکان ملے گا۔ اور مولانا طارق جمیل نے کہا اس عورت سے جب جنتی پہلی ملاقات کرے گا تو 40 سال ایک طرف دیکھتا رہ جائے گا اور 40 سال دوسری طرف دیکھتا رہ جائے گا۔ 80 سال کا زمانہ گزر گیا اور بیگم سے نظر نہیں ہٹی۔ اے نوجوانوں، اگر ایسی جنت کے اندر جانا چاہتے ہو اور اپنے معاشرے کو مدینہ دیکھنا چاہتے ہو اور مکہ بنانا چاہتے ہو اور یثرب کی گلیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا پڑے گا اور زناکاری سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، بے حیائی سے، شادی بیاہ میں بیجا مطالبات سے پاک اور صاف کرنا پڑے گا اور جامعہ صغیریہ کی بنیاد ڈالنی پڑے گی جہاں سے قرآن اور حدیث کی تعلیم عام ہوگی، ہمارے بچے بنیں گے، ہماری بچیاں سنورے گی اور پھر یہ نوجوان بچے اور بچیاں جب آپ کے گھروں میں بیٹے اور بہو کی شکل میں ہوں گے تو یاد رکھنا آپ کی یہ بہو اور یہ بیٹے آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے۔